علیکم ویورز، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رضوان صاحب۔ نئے سال کی خوشیوں، نظریات، سابقہ اور لاحقہ سے منسوب حالات پر ذکر تو نہیں آج ہوگا۔ آج اگر ہوگا تو وہ سن 2022 کے آغاز کی خوشیوں اور اس کی شادمانیوں اور اس کی مسرتوں پر اظہار ہوگا۔ بہت حسین لمحات ہوتے ہیں دنیا بھر میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو خیر کئی ممالک میں فائرنگ بھی کی جاتی ہے، کئی کلچرز میں شراب ڈالی جاتی ہے، بیئر ڈالی جاتی ہے اور پی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے، جام سے جام کھڑکائے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں۔ آج میں ایک مختلف ڈائیورشن میں بات کروں گا، ایک دوسرے ویژن کے ساتھ۔ وہ ہے کہ جب بھی ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو نیا سال ایک نہیں ہے۔ یہ جو BC اس کلچر، اس ثقافت، اس مذہب کے اندر منایا جاتا ہے۔ چونکہ میں آج تیسرا یا چوتھا روز ہے تو میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا ایک کلچر جو ہے پاکستان میں، میرا اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے، میرے ارد گرد جو معاملات ہیں، اور میرے خصوصاً خاندان میں، گھر میں میری بیگم بہت صلوات کی پابند ہے، اسلامی روایات کی پابند ہے، تو وہ مجھے روک کے رکھا۔ گھر میں ہی تو اپناتا ہوں میں بھی لوگ، تو انہوں نے روک کے رکھا۔ مجھے ٹائم ملا سوئی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے میرا فرض بھی ہے، اور میں بیسٹ ایپلیکیشن ٹو سے یو ہیپی نیو ایئر 2022. Okay? Here we see that whole world is divided into different cultures, different religions, with the regions and their history. Sorry. میں ایک دو جو یورپ میں اور ارد گرد میں کل جو تھے منائے جا رہے 2022 کے جشن، اس پر لائیو دیکھ رہا تھا پروگرامز جو ہو رہے تھے، تو بہت سے ممالک میں وائن بھی پکڑی ہوئی ہے، سگریٹ بھی پی ہوئے ہیں۔ اگر میں سگریٹ لگا رہا ہوں تو آپ کو میرا خیال ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں بھی تھوڑا خوش ہوں، بیگم بھی سو رہی ہیں، آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے، ہیپی نیو ایئرس کرنے کا موقع مل گیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، اسی طرف آتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر جو ہے یہ 2020 BC کا ہے۔ ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا بلیو ہے، ہم مسلمانوں کا ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ سن ہجری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے یہ۔ ہم اس کا آغاز محرم الاحرام سے شروع کرتے ہیں، اس مقدس مہینے سے، جس میں واقعہ کربلا ہوا۔ دیکھیں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا بہت بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے جس وقت، اور جو کربلا کے میدان میں بیتی، اس ماحول کے اندر ہم غمزدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، خوشیاں تو سارا سال ہوتی ہیں، اب مزہ تو تب ہے جب آپ دکھ درد میں، تکلیف میں، لوگوں کی پریشانی میں، اپنے مذہبی کلچر کے سلسلے میں آپ اس پر ایک پریشانی کے اظہار پر نئے سال کا آغاز کریں۔
کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا. خوشیاں تو پھر وہی بات، یہ سب منائی جاتی ہیں، منائی جاتی رہیں گی. اور اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم سب سوسائٹی کو خوش رکھے، مختلف بلاؤں سے بچائے، مختلف معاملات سے روکے، پریشانیوں سے نجات دلائے. تو یہ سلسلہ جو ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھیے آپ، چائنا کا مختلف کیلنڈر ہے، ایران کا امروز کہلاتا ہے، جشن امروز وہ اس سے شروع ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کا ہجری سے شروع ہوتا ہے. انگلش پیپل، یورپ کلچر جو ہے ان کا جو ہے یورپینس کا، ان کا BC سے شروع ہوتا ہے. جاپان بھی ایک علیحدہ ہے، اس کا بھی علیحدہ سسٹم ہے. اس نئے سال کے آغاز کا ایک مختلف دن ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ sorry, it was the last cuff of the cigarette. I'm disturbing you. I want to say that we world have different kind of calendars, different kinds of cultures, we have different boundaries, we have different society, we have different values and history. So that we cannot say that a nation or a whole world اس کو وہ جو ہے جشن نئے سال کا جشن منانا اسی سنوں میں ہی ضروری ہے. معاملہ یہاں تک ہے کہ دیکھ لیں، یہ ایک نظام ہے دنیا بھر میں، وہ ہے ہماری خصوصی طور پر مذہبی اٹیچمنٹ، مذہبی افیلیشن اور مذہبی جو ہے ہماری وابستگی، وہ سب سے اہم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دو ہی چیزیں، تیسری ممکن نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے سرمایہ دار و غریب کی. دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہمارا مذہب، ایک ہماری کلچر. ہم کلچر اپنے سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی لیے اسلام میں بھی پہچان جو ہے قبیلوں سے اور ان چیزوں سے ہوتی ہے. اس کی پہچان بھی باؤنڈریز سے ہوتی ہے. اس کی پہچان بھی قربانیوں سے ہوتی ہے، جنگوں سے ہوتی ہے، جو کہ ان پر لائی جاتی ہیں، امپوز کی جاتی ہے. امپوز دا وارز اپون us. We fight against them. اور دیکھ لیں اب یورپ میں تو بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جسے ہم کہتے ہیں. تو ایشیا دیکھ لیں اب ایک علیحدہ ریجن ہے، یورپ علیحدہ ریجن ہے، بحر الکاہل ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں درمیان میں آ رہے. تو وہ ڈفرینس تو ہے نا، ڈفرینس اپنی جگہ قائم رہے گا اور وہ رہنا بھی چاہیے. ہم جو لوگ ہیں ماڈریٹ ہونا پسند تو کرتے ہیں، لیکن ہم ماڈرن ہو نہیں سکتے. ہمیں اجازت نہیں اپنے ماحول اور کلچر سے کہ ہم ماڈرن ہوں. مسئلہ وجہ ہے یہ کہ ہمارے درمیان میں ایک تخفیف ہے، مذاہب کے درمیان میں بھی، کلچرز کے درمیان میں بھی، ریجنز کے درمیان میں بھی، اور ساتھ ہیبٹس اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی. آپ دیکھ لیجئے کہ رنگوں میں تقسیم کریے. پیل ہیں جی، جاپنیز، چائنیز، کورینس پیل ہیں. ایشینس بلیک براؤن ہیں.
افریقن جو ہیں وہ بلیک ہیں اور گورے جو ہیں وہ وائٹ ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ دیکھتے اور ڈفرینسز ہیں. یہ نیچرل بات ہے قدرت کے، وہ جو کہتے ہیں نا وہ کاسموس جو ہے جی، جو مختلف رنگوں سے جو ہمیں ملتی ہے، کوس قزح کی طرح یہ ملک ہے، یہ دنیا ہے جس سے اللہ نے اپنے طریقے سے کوس قزح کی طرح رنگوں میں بسایا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے بڑی ٹائم دیکھا ہو. اسی طرح ورلڈ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم جب سال دن مہینے مناتے ہیں تو ان کی بھی ایک علیحدہ پہچان ہے. آپ دیکھ لیں مذاہب کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسلم ہیں تو کوئی کرسچن ہے، اگر ہم سنی ہیں تو کوئی وہابی اور شیعہ بھی ہیں، تو اگر ہم کوئی انگلش پیپل میں سے کرسچن ہے اور کرسچن ہیں تو ان میں بھی پروٹسٹنٹ اور دوسرا جو ہے ان کا ایک دوسرا ایک قسم ہے پروٹسٹنٹ، اور ان کی اتنا نہیں سمجھ سکتا اس معاملے کو، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہے. اور ادھر دیکھ لیں ہمارے ساڈے گوانڈ انڈیا میں اتنے بھی ہوں سکھ وکھرے رہتے ہیں یاتری نے، اور ہندو یاتری بھی پاکستان آتے ہیں، تو ان میں بھی مختلف طرح کے برہمن بھی ہیں اور دوسرے چھوٹی جنہوں نے میں نہیں نام لینا چاہتا انہیں دے رکھے ہیں، لیکن وہاں پر رنگ و نسل کا اتنا ڈفرینس ہے، اتنے خوفناک ان کے نتائج بھی ہیں اور اتنے خوفناک مناظر بھی آتے ہیں. وہ اپنے لوگوں پر اتنے ظلم اور زیادتیاں بھی کرتے ہیں. نچلے درجے کے ہندو بیچارے ہمارے پڑوس میں مسلمان تو ہیں، کشمیری بھی ہیں، وہ تو پریشان ہیں ہی. تو مودی سرکار بھی جب چائے بنانے والا آتا ہے تو جب حکمرانی میں ہوتا ہے برہمن ہوتا ہے، تو جب بھی وہ شادی کرتے ہیں امیتابھ بچن تو وہ غیر برہمن کو نہیں بلاتے. ارے بھائی میرے، ان کے بیٹے کی جب شادی ہوئی فلم سٹار جو ہے مجھے نام نہیں آتا، تو ان کے غیر برہمن کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اوپرلے درجے کے ادھر اوپر والے درجے کے وہ بڑے بڑے لوگ تھے جو غیر ہندو تھے لیکن ان کے اس کلاسیفیکیشن میں بھی نہیں آتے تھے. ان کی کلاسیفیکیشن بالکل ڈفرینس اور کرول اینڈ بروٹل ہے انڈینس کی. تو ہم دنیا سے اظہار کرتے ہیں پاکستانی، ہم کرسچن سے اظہار کرتے ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اسلام میں بتدریج اسلام پھیلا ہی اپنے محبت اور پیار اور افیلیشن کے ساتھ اور ثقافتوں کے ساتھ تعاون اور دوسرے مذاہب کے ساتھ جو ہے اپنی وہ محبت کے یا شفقت کا، یا جب ہم جنگ جیتتے ہیں تو بھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں. وسیع ایک جو ہے اس کینوس میں دیکھا جائے تو اسلام سب سے اولین ہے، اسلام سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے، ٹھیک ہے جی. ساتھ میں بات یہ ہو رہی ہے کہ قدرت نے اور معاملات نے دنیا کو مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف کلرز، ڈفرینٹ کلرز، بلیک، براؤن، یلو، وائٹ پیپل، بلیک پیپل، ایشین پیپل، یورپین پیپل، یہ بنا رکھے. میں کنزرویٹو آدمی ہوں، میں کنزرویٹو اپنے اراؤنڈ اباؤٹ رکھتا ہوں، میرا ارد گرد جو ہے وہ کنزرویٹو سوچ کا حامل ہے. ہم ٹھیک ہے افیلیشن کر سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہ ہم اپنے کلچر کو بھول جائیں، اپنی ثقافت کو بھول جائیں، اپنے ہجری محاق کو بھول جائیں، جیسا کہ جاپان نہیں بولتا، جیسا کہ یورپ نہیں بولتا. وہاں کون سا ہمارے ساتھ سال ہجری منایا جاتا ہے، اور جاپانیز کا ہم کب مناتے ہیں، رشینز کا کیلنڈر ہم
وہاں مناتے ہیں، امروز کا منایا جاتا ہے، ایران کا منایا جاتا ہے، یا ہمارا سعودی ہے، ظاہر ہے ہمارا مرکز و منبع ہے مسلمانوں کا، الحمدللہ۔ تو اس کے سلسلے میں ہم ضرور، کیونکہ خود مسلمان ہیں ہم مناتے ہیں۔ تو دیکھا جائے اس کو، ایک اور بات آ گئی یہاں پر، آپ جنہیں غصے میں میراثی کہہ دیتے، پتہ ہے آپ کو میراثی کا مطلب کیا ہے؟ میراث رکھنے والے لوگ، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے شجروں کی، اور اس چیز کی کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کا میرا شجرہ رکھتے ہیں، جٹ ہے، وڑائچ ہے، گجر ہے، شیخ ہے اور سید ہیں، ظاہر ہے ان کا کون سا وہ سلسلہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم وہ رکھتے تھے اور وقت آنے پر ہمیں بتاتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بات، یہی نہیں جشن ہم مناتے ہیں 2022 میں، اگر ہم جو ہے انگلش کیلنڈر کا سال کا جشن مناتے ہیں تو مت بھولیے کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یوں بھی چلتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ اس قدر نہیں گر جانا چاہیے کہ لڑکے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک بچہ وفات پا گیا، وہ اس کا ٹارگٹ ہو گیا، گولی کا نشانہ بن گیا ہوائی فائرنگ کا، جشن کا، اور تڑ ہوا فضاؤں میں، مسلم فضاؤں میں، پاکستان میں، جو ان کے ساتھ کوئی دنیا افیلیٹ نہیں۔ قوم متحدہ بڑی کیوں؟ تو اقوام متحدہ نے کوشش کی کہ تمام رنگ، نسل، ریلیجنز، ریس، کاسٹ، سب کو اقوام متحدہ ایک چھتری کے نیچے، ایک امبریلا کے نیچے لا کے یہ ڈفرینسز ختم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ نہیں دیکھتی، وہ نہیں سوچتی کہ امریکنز جو ہیں دنیا میں کس طرح لوگوں پر، ریجنز پر، ممالک پر چڑھ دوڑتے ہیں اور وہاں پر اپنا سکہ جمانے بیٹھ جاتے ہیں، کس طرح برطانیہ کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری بھری پڑی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کے دور اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ تو اقوام متحدہ نے کہاں پر ہمارا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، کہاں پر ہمارے ساتھ وہ کشمیر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اسلامک کنٹری OIC بنی ہوئی ہے، وہ بھی ہے بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو بات یہاں میں ختم کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنا، یہ قدرتی معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو وسیع رنگوں کا وہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، قوس قزح کو، اس کاسموس ڈیم میں جو ہے نا، وہ ایک چیز نہیں ہے، مختلف ہے، اور مختلف اور اختلاف ہے، چلتا رہے گا اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ آپ کو پروگریسو پوائنٹ کرتا ہے، یہ آپ کو ڈیولپمنٹ میں لے جاتا ہے، یہ آپ کو ایک کمپٹیشن میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں بھی جو ہے وہ اس سوچ اور اس معاملے کو کہا گیا ہے کہ قبائل، سلسلوں اور دوسری چیزوں میں ان کو خود کو سم کر کے رکھیں، اس پر سوچیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لیں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف رنگ و نسل سے، ٹھیک ہے، بہت سے وہ عقیدے بھی ہیں، مسلک بھی ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اس پر اختلاف کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کنزرویٹو آدمی ہوں، میں ماڈریٹ نہیں ہوں۔ تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو رنگ و نسل کا جو ایک آپ ختم کرنی چاہتی ہے نئی دنیا، وہ ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا ایک وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس کو ایک گلوبل ولیج بنا رہے ہیں،
یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ آپ سے ہوا، نہ آپ سنسیئر ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں. باریک سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مطلب کافی ہیں اگر آپ سمجھیں تو. دین اگین پھر بھی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو نئے سال 2022 کی. دیکھیں یہ 22 کیا کیا گول کھلاتا ہے. سلسلے ہوتے ہیں، وہی چلتا ہے، دن چڑھتا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. ڈیٹ بدلنے کا مقصد اصل کیا تھا؟ جیسے قبائل کا وہ سلسلہ رکھنے کا ایک سلسلہ تھا، اسی طرح ڈیٹ بدلنے کی یہ بات تھی کہ آپ نے کس تاریخ سوچا جائے. انسان نے سوچا کہ ایسا کوئی نظام بنایا جائے. وہ جاپان کا آ جاتا ہے اس سلسلے میں، یا چائنا تھا کہ ان کو وہ کہتے کاؤنٹ ڈاؤن آف ڈیز کرے کہ ہم نے کس تاریخ کو کیا کیا، کس تاریخ کو کیا ہوا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں، اگر آج میں بیٹھا ہوں 2022 کا ذکر کر رہا ہوں تو 4 ڈیٹ یا 3 ڈیٹ کا جنوری کا بات کر رہا ہوں. تو جنوری کے اگر دسمبر میں میرے سال کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا پچھلے سال، وہ اس جنوری میں پورا نہیں کرے گا تو میں لکھوں گا کہ میرے ساتھ وہ ایفائے عہد نہیں کیا گیا جو باندھا گیا تھا. یہ ڈیٹس، یہ کیلنڈرز ہماری ہسٹری، ہمارے شب و روز، ہماری ترقی، ہماری تنزلی، ہمارے جھگڑے، ہمارے فسادات، ہمارے وعدوں، ایفائے عہد، اور جسے اللہ کا حکم ہے ایفائے عہد پورا کرو. ہرگز وہ ہم میں سے نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا. fulfill the promise and commitments. اوکے، تو اپنا بھی خیال رکھیے، دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیے. اپنی محبت کیجیے، پیار کیجیے اپنے محلے داروں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جو شہر داروں، اپنے صوبائی، اپنے مرکزی، وہ سب کا خیال رکھیں. جی سمجھیں گے آپ، میرا خیال ہے. ظاہر ہے میرے سامنے دانشور لوگ بیٹھے، اسکالر پیپل، آئی ہیو مائی فرینڈز اینڈ ٹو میٹ I love them to all. Okay, goodbye. Thank you.